میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، بھائی سلیم صاحب ہم ساتھ تھے، تو مغرب کی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو مسجد میں ایک نو مسلم لڑکا نیا مسلمان ہوا، تو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، تو قرآن لے کے بھگا آیا کہ برادر کیا ہوا؟ کہ یہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت آ گئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او مائی سرونٹ یو ریممبر می آئی ول ریممبر یو۔ وہ یہ کہیں اور جھومے، او مائی سرونٹ یو ریممبر می آئی ول ریممبر یو، او میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ پھر وہ مجھ سے کہے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا؟ ہمیں اللہ اچھا، اللہ کا کلام اچھا، اللہ بہت اچھا، اللہ کا کلام بہت اچھا، اللہ پاک، اللہ کا کلام پاک۔ ہمارے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز تمہارے پاس قرآن ہی تو ہے اور کیا ہے۔ لوگ اپنے پیروں کی ٹوپیاں سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ میرے پیر صاحب کے جسم کو لگی تھی، میں نے اس میں نور ہے، اس کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پیر صاحب کی جوتی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس میں ان کے پاؤں لگے تھے، اس میں نور ہے۔ ایک ساتھی کے پاس ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے ہاں جانا ہوا تو افطاری وہیں کی، تو افطاری کے بعد وہ کہنے لگے میرے پاس آپ کے پیر کے جوتے ہیں، آپ کے پیر کے بھی پیر کے جوتے ہیں، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں کہا اچھا، ہر دکھا گیا، پھر لے آئے۔ جب وہ لا رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں حضرت کے جوتے تھے اور وہ رو رہے تھے، اس لیے کہ ان کا جسم اس جوتے کو لگا ہے۔ مولانا ظاہر شاہ فرماتے تھے اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز تمہارے پاس کیا ہے سوائے قرآن کے؟ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ خود اللہ نے پڑھا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، یہ تو مخلوق ہے، یہ جو کاغذ ہے گتا ہے یہ تو مخلوق ہے، لیکن یہ جو کلام ہے نا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے جب اللہ سے لپٹنے کو دل کرے تو قرآن سے لپٹا کریں، اللہ کو چومنے کو دل کرے تو قرآن کو چوما کریں، اللہ سمجھ کے نہیں، اللہ کا کلام سمجھ کے۔ یا اللہ آپ سے کب ملاقات ہوگی، آپ سے کب ملاقات ہوگی، کب دیکھوں گا آپ کو؟ روئیں، قرآن سے لپٹ کے روئیں۔ یا اللہ ہمارے بھائی صاحب پڑھتے تھے تو یہاں وہاں تو کہاں نہیں، کوئی راز تجھ سے نہا نہیں۔ یہ بھائی صاحب بہت پڑھتے تھے، تو یہاں وہاں تو کہاں نہیں، کوئی راز تجھ سے نہا نہیں۔ اور پھر فرماتے تھے حضرت مدنی کی بہن یہ پڑھا کرتی تھی ہت بھی تو ہت بھی تو ہی تو ہی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، دل میرا بن جائے ایک میدان ہوں
دل میرا بن جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ یا اللہ آپ کہاں ہیں؟ میری ساری مشکلات کو حل کرنا تیرے ہاتھ میں، میرے دکھوں کا درمان تو ہے، میرے سارے مرضوں کی دوا تو ہے، میری منزل بھی تو، میرا مقصود بھی تو، میرا معبود بھی تو، میرا محبوب بھی تو، میرا ملجا بھی تو، میرا مأوا بھی تو، میرا سب کچھ تو ہی ہے، تیرے سوا تجھے پتہ ہے میرا کون ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، یا سند من لا سند لہ، اے بے سہاروں کے سہارا، یا احد من لا احد لہ، اے ان کا، اے ان کے مددگار جن کا کوئی مددگار نہیں، اے بے کسوں کے والی، اے بے سہاروں کے سہارا، یا غایت رغبتنا، اے ہماری رغبت کی انتہا۔ اللہ سے محبت کریں، اللہ کے کلام سے بھی محبت کریں، اور یہ اللہ کا تبرک ہے، یہ قرآن کس کا تبرک ہے؟ اللہ کا تبرک ہے، یہ میرے اللہ میاں کی نشانی ہے۔ اس سے جڑیں، اس سے جوڑیں، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس سے جوڑیں۔ قرآن کی محبت کم ہو رہی ہے، پہلے لوگ اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے تھے اور کھول کے پھر اس کو چومتے تھے، پھر ادب سے رکھتے تھے، پھر پڑھتے تھے۔ اب غلاف بھی چلانا چھوڑ دیے، مٹی پڑ رہی ہوتی ہے، یوں پڑے ہوئے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں، قرآن رکھے ہوئے ہیں، ہٹے کٹے کہتے ہیں قرآن تو اٹھا کے دینا۔ بھائی اللہ کے بندے قرآن ہے، اٹھ کے جا کے اٹھاؤ نا، قرآن کو بلا رہے ہو اپنے پاس۔ بھائی میرے ابا کو ذرا ہاتھ دینا، آپ آگے بڑھ کے ابا کو ہاتھ دینا۔ آپ اولاد کائے کے لیے ہوتی ہے؟ ان اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے اس کتاب کی وجہ سے۔ کبھی بھی اس کو حلف کے لیے نہ اٹھائیں میں قرآن اٹھاتا ہوں یہ مسئلہ ہے، نہیں بندے اللہ کا کلام ہے، کوئی مذاق ہے کیا؟ یہ اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے آپ اللہ کے کلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اگلا نہیں مانتا تو دفع کرو اس کو، قرآن کو کیوں استعمال کر رہے ہو اس پہ؟ اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول بنائے۔ اگر آپ کی اہلیہ قرآن پڑھی ہوئی ہے، صحیح پڑھی ہوئی ہے، تو ان کو گھر میں مدرسہ شروع کر کے دو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ قرآن پڑھائیں، عورتوں کو قرآن، ہر گھر میں مدرسہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں مدرسہ ہونا چاہیے۔ جس کی بیوی پڑھی ہوئی ہے اس کو ضرور دوسری بچیوں کو اور بالغہ عورتوں کو پڑھانا چاہیے، تاکہ قرآن کی فضا بنے، قرآن کا ماحول بنے۔ اور جب آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، 8 10 20 عورتیں بچیاں آ کے قرآن پڑھیں گی، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، کتنے فرشتے آئیں گے، کتنی برکت آئے گی، کتنی خیر آئے گی۔ قرآن کی تعلیم کو مدرسوں اور مکاتب کے ساتھ خاص نہ کریں، ہر گھر میں قرآن کی تعلیم ہو۔ آپ کا بچہ حافظ ہو گیا ہے، آپ اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، کچھ وقت اس کا فارغ کریں کہ وہ بچوں کو ناظرہ پڑھائے یا حفظ پڑھائے، تھوڑا سا وقت، 1 گھنٹہ نکال لے، 1 گھنٹہ بیٹا، 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے۔
جوڑے رکھیں گے تو اس کی داڑھی باقی رہے گی، ورنہ حفظ بھی کرائیں گے، اسکول میں ڈالیں گے، اس کی داڑھی بھی چلی جائے گی۔ قرآن سے جڑا رہے گا تو قرآن پکا بھی رہے گا، قرآن سے محبت بھی رہے گی۔ تو کون کون اپنے گھروں میں قرآن کا مدرسہ شروع کریں گے؟ ہاتھ کھڑے رکھیں تاکہ پتہ چلے کن کن گھروں میں شروع ہوگا۔ اتنے مدرسے اگر شروع ہو جائیں گے تو ہماری تو بخشش پکی ہے۔ پھر آپ میں سے ایسے کون ہیں جن کے گھر کی عورت صحیح قرآن پڑھنا جانتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، صحیح قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ اونچے ہاتھ اونچے رکھیں، کھڑے رکھیں، پتہ چلے صحیح قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ ٹھیک، تو شروع کر لیں۔ محلے کی 3-4 بچیاں، 5 بچیاں بالغ عورتیں ان کے پاس منگوا لیں، کسی طریقے سے سب کو دعوت دیں کہ ہم یہاں قرآن پاک کا مدرسہ شروع کر رہے ہیں، ناظرہ قرآن جس نے پڑھنا ہے وہ آ جائے۔ یا پھر اپنے گھر میں کوئی بیان رکھ لیں، اس میں ترغیب دے دیں، اس میں اعلان کر لیں، انشاءاللہ پھر عورتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا اسی وجہ سے، حالانکہ گھر میں عورت ایک ہی ہے، میری بیوی، اور وہ بیچاری آدھی بھی نہیں ہے، آدھے سے بھی کم ہے صحت کے لحاظ سے۔ قرآن کی تعلیم گھر میں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے 2 سال 3 سال پہلے اعلان کیا، ماشاءاللہ محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئیں، اور ابھی کئی عورتوں نے جو پوتوں کی دادیاں، نواسوں کی نانیاں ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے قرآن ختم کیا ابھی 1 مہینہ پہلے، اور یہاں پہ پروگرام ہوا تھا، ان سب کو چادریں پہنائی گئیں، دادی اماں کی خمار پوشی ہو رہی تھی، نانی اماں کی خمار پوشی ہو رہی تھی۔ تو آپ اپنے گھروں میں قرآن کے مدرسے شروع کریں، اور جن کے گھر میں کوئی صحیح پڑھانے والی نہیں ہے وہ اپنے گھر میں کسی صحیح پڑھانے والی کو بلوا لیں۔ آپ کے گھر میں 1 گھنٹہ مقرر کر لیں، 2 گھنٹے مقرر کر لیں، کوئی سے بھی 2 گھنٹے مقرر کر لیں یا 1 گھنٹہ مقرر کر لیں، اس میں عورتیں آئیں، بچیاں آئیں، پڑھیں اور جائیں۔ اور جو آئیں ان سے کام نہیں لینا، ایسے نہ بچیاں آئیں، پوچھا آپ لگا لو، جھاڑو آپ دو، بچے کو آپ خاموش کراؤ اور آٹا آپ گوندو، ایسے نہیں کرنا۔ وہ اللہ کی مہمان ہیں، اب ان کو دنیا کے کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو دین سے محروم کر دے گا، آپ کے بچوں کو پھر دین کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو دین کی نسبت کو دنیا کے لیے استعمال کریں گے تو کام نہیں ہوگا، کام خراب ہو جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب والا ترجمہ خریدیں اور وہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، آپ کی اہلیہ بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں، آپ کی بھائی بھی پڑھیں، بہنیں بھی پڑھیں، سارا گھر پڑھیں۔ 2019 میں ہمارا چلہ لگا تو بھائی مصطفیٰ کمال MQM کے جو ہیں اس وقت بڑے، ہم جماعت میں ساتھ تھے، تو میں نے ترغیب دی کہ بھائی قرآن کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں، پتہ تو چلے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے حضرت مفتی تقی صاحب کا ترجمہ 1 جلد میں بھی ہے، یہ سائز ہے اس کا، ہاں میرے پاس ہے۔ تو ایک تفسیر، ابھی وہ تفسیر نہیں آ رہی ہے، ایک ترجمہ، اس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب، اس کا نام یہ ہے۔ تو اگلے سال جب ہم نکلے نا، کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے میرا اور میرے سارے گھر کا 1 دفعہ قرآن مکمل ہو چکا ہے ترجمے کے ساتھ، اب دوبارہ ہم نے شروع کر لیا ہے۔ اہلیہ بھی پڑھ رہی ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں، اور ایک اور ہمارے ساتھ ساتھی تھے یہاں قریب کے بھائی وسیم صاحب، وہ بھی اس جماعت میں تھے، تو انہوں نے بھی شروع کر لیا، ان کا تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو گیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھیں اس نیت سے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے شیخ کیا فرما رہے ہیں، مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی کہنا ہے، میرے شیخ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، مجھے کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو قرآن پاک سے دل لگائیں گے، قرآن پاک کا مدرسہ گھروں میں شروع کریں گے، آسان ترجمہ قرآن سے ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میری انرجی تو ختم ہو گئی، یہ پوچھ رہے موبائل میں ترجمہ
مفتی تقی عثمانی صاحب والا پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہے پڑھیں. اب آپ خود ہی سوچیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اب مجھ سے کہلوائیں گے کہ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں، پھر جا کے ساتھی کہیں گے کہ جی ہم نے سنا ہے ترجمے خواہ خریدنے کا کیا فائدہ، خواہ پیسے خرچ کرو موبائل میں پڑھ لو. بھائی جس نے بد پرہیزی کرنی ہوتی ہے اس نے پوچھ کے تھوڑی کرنی ہوتی ہے. علماء تو کہتے ہیں جائز ہے، لیکن آپ خود سوچیں نا کہ بہتر ہے کہ نہیں. اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کھانسی تو بہت لگی ہے لیکن آج ٹھنڈا پانی پینے کو بہت دل کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب پیوں؟ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ چیزیں نہیں پوچھنی چاہیے. سوال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا جواب کیا آنا ہے. ہمارے نبی نے زیادہ سوال کرنے سے روکا ہے. ان کثرت السؤال وان قیل وقال. ہمارے نبی نے زیادہ سوالات کرنے سے روکا ہے. وہ سوال کریں جس کا آگے فائدہ ہے، جس سے آگے رہنمائی ہوگی. موبائل کو جب علماء جائز قرار دے رہے ہیں تو میں کیسے کہوں گا نہیں بالکل نہیں کرنا. لیکن یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا کہ قرآن میں جو نور ہے وہ تو موبائل میں نہیں ہوگا. تو پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں، بے فائدہ سوال ہے. مسائل علاقے کے علماء اور مفتیوں سے پوچھنے چاہیے. فرقہ نہیں بننا چاہیے، الگ ٹولہ نہیں بننا چاہیے، الگ دھڑا نہیں بننا چاہیے. بھائی چونکہ ہمارا تعلق فلاں پیر سے ہے لہذا مسئلہ بھی انہی کے کسی مرید مفتی سے پوچھیں گے. غلط بات، بالکل غلط بات. چونکہ ہم تبلیغ والے ہیں لہذا مسئلہ بھی کسی تبلیغی عالم سے پوچھیں گے. بالکل غلط، بالکل غلط. یہ فرقہ واریت ہے، یہ دھڑا بندی ہے. یہیں سے فرقہ واریت شروع ہوتی ہے. سارے ہمارے ہیں. ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے سب ہمارے ہم سب کے.